سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے ایسے اللہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں, میں نے اس لیے تھپڑ ماری ہے. ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمارے بڑے نے اس طرح کی اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر گواہ لے کر آ. ابوبکر کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا, صرف وہی یہودی لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے اور وہ منکر ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں, اللہ جانتا ہے یا یہ لوگ جانتے. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ نے یقیناً سن لیا ہے ان لوگوں کی بات جن لوگوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی اللہ نے قرآن اتار کر دے دی. ان لوگوں نے ایسے کہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے تمہیں صدقہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا نفع تمہیں کو پہنچتا ہے, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرو گے, منہ پھیرو گے, تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا اور پھر وہ تم جیسے روگردانی کرنے والے, منہ موڑنے والے نہ ہوں گے بلکہ نہایت فرما بردار ہوں گے. یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی کوئی غرض ہماری خیرات اور صدقات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. اس نے جس قدر زیادہ ترغیبیں اپنے پاک کلام اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے فرمائی ہیں وہ ہمارے ہی نفع کے واسطے ہیں. چنانچہ پہلی فصل میں بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد صدقہ کے گزر چکے. جب ایک حاکم مالک خالق کسی شخص کو ایسے کام کا حکم کرے جس سے کرنے والے کا کوئی نفع نہ ہو بلکہ جس کو حکم دیا ہے اسی کا نفع ہو, پھر بھی وہ حکم عدولی کرے تو یقیناً اس کا جتنا خمیازہ بھگتے وہ ظاہر ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالی شانہ بہت سے لوگوں کو نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائیں. جب تک وہ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہیں. جب وہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں تو وہ نعمتیں ان سے چھین کر حق تعالی شانہ دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. اور یہ نعمتیں مال ہی کے ساتھ مخصوص نہیں, عزت, وجاہت, اثر وغیرہ سب ہی چیزیں اس میں داخل ہیں. سب کا یہی حال ہے. بعض احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ جل شانہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا, تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کن میں سے ہوں گے جو ہماری روگردانی کی صورت میں ہمارے بدل ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ اور ان کی قوم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر دین ثریا جو چند ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے پر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہیں سے دین کو پکڑتے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی اس پوری امت مسلمہ کو دھمکی دی ہے اگر تم اعمال نہیں کرو گے, اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے, اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر نہیں مر مٹو گے, تو پھر یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم لے کر آؤں گا تمہیں ختم کر دوں گا. کیسے؟ کافروں کے ذریعہ سے, کافروں کے ہاتھوں سے. آج مسلمان ذلت میں کیوں ہے؟ جگہ جگہ پر ذلت میں ہے, جگہ جگہ پر مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے مسلمان نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا, دین کی محنت کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں میں تمہارا محتاج نہیں ہوں, میں تم سے دین کا کام لے رہا ہوں, تمہیں دین کا حکم کر رہا ہوں کہ دین پر چلو, دین کا کام کرو, اس میں تمہارا فائدہ ہے. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے راستے میں جو ہے نا مال خرچ کرو. دنیا کی کوئی ضرورت پیش آ جائے, ہمیں پیسے مل جاتے ہیں, ہاں جی, ضرورت پڑ جائے پیسے مل جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. کیا ہے؟ دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اسی لیے فرماتے
یہ کوئی دین ایسا نہیں ہے بس جیسے دل چاہے عمل کرتے پھرو، یہ ایک مشق ہو رہی ہے، تمرین ہو رہی ہے۔ ہاں جی، آدمی آ جائے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہم نے سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے۔ اب دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی، کسی شعبے میں بھی چلے جاؤ حکومت کے، وہاں پر ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ہر شعبے کے الگ ضابطے ہیں، ہر شعبے کے الگ قوانین ہیں۔ قوانین پر عمل نہیں کریں گے دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ یہ اتنا بڑا عالی شان دین ہے، جس دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، جس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔ اتنی بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، کیا اس کا کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں؟ پہلے ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے، دینی احکامات کو سیکھنا چاہیے، دینی مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ دینی مسائل ہم سیکھیں اللہ کے راستے میں نکل کر۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے تبلیغی جماعت، ہر عمر کے لوگ اس میں دین سیکھ سکتے ہیں، دینی مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنے دل کے اندر غور کرے، گریبان میں ہم جھانکیں اپنے گریبان میں کہ کیا ہمیں دینی مسائل آتے ہیں؟ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں، اس شعبے کے مطابق دینی مسائل ہمیں آتے ہیں؟ اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے، سیکھ کر عمل نہیں کریں گے، بس ایسے جیسے دل میں آیا کر دیا، جیسے لوگوں کو کرتے دیکھا ویسے کر دیا، سیکھ کر عمل نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تمہارا محتاج نہیں، میں تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ کافروں کو اللہ فرماتے ہیں کافروں کو میں ایمان کی دولت نصیب کر دوں گا، تمہاری جگہ پر ان کو لے کر آؤں گا اور وہ دین پر عمل کریں گے۔ آج ہم غیر ممالک میں جائیں، ہاں جی، انگریز ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں جائیں، وہاں پر مساجد کئی کلومیٹر دور ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ گاڑیوں پر جاتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور آج پاکستان میں یہاں پر جگہ جگہ پر مساجد ہیں، ہمارے گھروں کے قریب مساجد ہیں، وہاں پر ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ ہماری حالت تو اتنی ہے، ہم اتنی کمزور پڑ چکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا میں لوگوں کو بدل دوں گا، قوم کو بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو بھی حکم کرتا ہوں تمہارے فائدے کے لیے کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا ایک یہودی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا خدا زکوٰۃ مانگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ محتاج ہو چکا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر تھپڑ ماری اس یہودی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے کہ آپ کے صحابی نے، ہاں جی، آپ کے مسلمان نے ہمارے بڑے آدمی کو تھپڑ مار دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس نے ایسے اللہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں، میں نے اس لیے تھپڑ ماری ہے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمارے بڑے نے اس طرح کی اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر گواہ لے کر آ۔ ابوبکر کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، صرف وہی یہودی لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے، اور وہ منکر ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں، اللہ جانتا ہے یا یہ لوگ جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ نے یقیناً سن لیا ہے ان لوگوں کی بات جن لوگوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گواہی اللہ نے قرآن اتار کر دے دی۔ ان لوگوں نے ایسے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارے پیسوں کا، دولت کا، تمہاری زکوٰۃ کا، عشر کا، تمہارے مال کا میں محتاج نہیں، میں تمہارے فائدے کے لیے تمہیں حکم کرتا ہوں زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا تمہارا فائدہ ہے، عشر ادا کرنا تمہارا فائدہ ہے، غریبوں پر خرچ کرنا تمہارا فائدہ ہے، نیک راہ پر
دین کی راہ پر خرچ کرنا تمہارا فائدہ ہے، میں تمہارے فائدے کے لیے حکم کرتا ہوں۔